ہیں تو ان پہ وحی نازل کر دی جائے. تو اس چیز کا جواب دیجیے گا کہ نبی بعد میں بنتا ہے یا پہلے سے ہی ہوتا ہے؟ پیدائش سے نبی ہوتا ہے وہ یا بعد میں بنتا ہے؟ جی غامدی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. غامدی صاحب یہ سوالات آپ کے سامنے آئے. جی پہلا سوال وہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کے مابین کیا فرق ہے؟ دیکھیے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ ایک بڑا غیر معمولی اعزاز ہے جو اس زمین کے اوپر ان نفوس قدسیہ کو حاصل ہوا. چنانچہ ہم صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ کا استعمال کرتے ہیں. ویسے تو ہماری قدیم علمی روایت میں بعض ذلیل القدر اہل علم کے لیے بھی بعد میں یہ تعبیر اختیار کی گئی، لیکن اب یہ صحابہ کے لیے خاص ہو چکی ہوئی ہے. انبیاء علیہ السلام کے لیے عام طور پر علیہ السلام کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. بہرحال ہے کہ اس میں بھی کوئی اختصاص نہیں ہے، لیکن ہر امت کی ایک روایت ہوتی ہے اور اس کے علم کی روایت ہے. اس کے لحاظ سے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے لیے علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ تمام سب کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی معنی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے قدیم مفسرین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بے تکلف صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، اسی طرح اور بہت سے انبیاء کے لیے لکھتے ہیں. تو یہ بعد کے زمانوں میں پھر اختصاص ہو گیا، ورنہ اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے. یہ سب اصل میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے لیے پاکیزہ دعائیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں کہ ان پر سلامتی ہو، ان پر رحمت ہو، ان پر اللہ کا کرم ہو. یہ اسلوب ہے جو ہم نے اختیار کر رکھے ہوئے. تاہم اب ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا، انبیاء کے لیے علیہ السلام لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جاوید صاحب، اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. لیکن دوسرا سوال جو بہت اہم آیا تھا کہ نبی پیدائشی ہوتا ہے یا پیدائش کے بعد اس پر نبوت کا یہ منصب پر اسے فائز کیا جاتا ہے. خواتین حضرات ایک بریک اور آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات، آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر انیق احمد آپ کے سامنے حاضر ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم جاوید احمد غامدی صاحب اور محترم پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب. محترم ناظرین، جب ہم بریک کی جانب جا رہے تھے تو ہمارے کالر نے ہمیں کال کی تھی جن کے ایک سوال کا جواب تو غامدی صاحب نے پیش کر دیا تھا. دوسرا سوال غامدی صاحب یہ تھا کہ کیا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے یا اس کو کچھ وقت کے بعد نبوت بھی مل سکتی ہے؟ علم الہی کے لحاظ سے تو یہ ازل سے پیغمبر ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زمین پر ایک بادشاہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا. اس موقع پر صالحین اور انبیاء ہی پیش کیے گئے اور ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا. تو علم الہی کے لحاظ سے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. خود اس شخصیت کو کب علم ہوتا ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر فائز ہے، اور انسانوں کو وہ کب دعوت دیتا ہے، اس کا ظاہر ہے کہ وقت مقرر ہوتا ہے. اس وقت مقررہ کے لحاظ سے ہی اس کا انتخاب کر کے اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ مصر میں تھے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب آپ کو نبوت دی گئی، اس سے ایک لمحہ پہلے بھی آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے. تو علم الہی کے لحاظ سے تو ہمیشہ سے پیغمبر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کب اس شخصیت کو یہ بتایا جائے گا اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ کسی کے لیے کوئی ہے، کسی کے لیے کوئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید صاحب. ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شبیر جمانی بات کر رہا ہوں کوئٹ سے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ تراویحوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کب سے ادا کی جا رہی ہے، اور دوسرا ہے کہ کرم اللہ وجہ کے کیا معنی ہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ. جبار شاکر صاحب. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر تہجد کی نماز جو ہے وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ آپ نے ایک فریضے کے طور پر انجام دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر انہی تراویح کی نماز کو صرف 3 دن تک کے لیے اپنی حیات طیبہ کے اندر قیام اللیل کے طور پر رمضان میں ادا کیا ہے. لیکن خلافت راستہ کے مابعد کے زمانے میں اس کو ایک باقاعدہ نظام کے اندر باقاعدہ ترتیب دے دیا گیا. یہ قرآن مجید کی سماعت جو رمضان کے مہینے کے اندر اس کے ساتھ اس کا لزوم ہے، اس کو قیام اللیل کے طور پر جب ہم سنتے ہیں تو یہ تراویح کی صورتحال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف 3 دن تک کے لیے باقاعدہ باجماعت قیام اللیل کا اہتمام جو ہے ملتا ہے. خلافت راستہ میں البتہ اس کا پورا اہتمام کر دیا گیا، اور آج تک یہ امت مسلمہ جو ہے اسی اہتمام کے حوالے سے قرآن مجید کی سماعت تراویح کے اندر باقاعدہ کرتی ہے. کرم اللہ وجہ. کرم اللہ وجہ کے معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہروں کو کرامت اور شرف کے ساتھ آراستہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے غامدی صاحب، جو ہمارا موضوع اس جانب آ جاتے ہیں. یہ فرمائیے کہ کیا تمام رسول مرتبے میں برابر ہیں؟ قرآن مجید لا نفرق بین احد من رسلی،
قرآن کریم کا ارشاد ہے یہ بات- اس کی روشنی میں یہ بات جہاں قرآن نے کہی ہے وہیں یہ بات بھی بتا دی ہے کہ یہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پر فضیلت دی ہے. پھر ان فضائل کا ذکر کیا ہے باقاعدہ. یہ بتایا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست شرف ہم کلامی بخشا ہے, کسی کو غیر معمولی معجزات دیے ہیں. تو اس وجہ سے پیغمبروں کے مابین اس اعتبار سے فرق ہے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی, یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے. یہ ہم اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی تفریق نہیں کرتے, ان پر ایمان لاتے ہیں, سب کو مانتے ہیں, سب کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں, سب کو اللہ کا فرستادہ سمجھتے ہیں اور سب کی اتباع کرتے ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا قرار دیتے ہیں. کیونکہ اسلام میں ہمارے پاس جامعیت موجود ہے. ہم موسیٰ کی بھی تصدیق کر رہے ہیں, عیسیٰ کی بھی, اور ابراہیم کی بھی, اور نوح کی بھی, اور آدم کی. بلکہ ان میں سے کسی ایک کی نہ کرے تو مسلمان ہی ہیں. مسلمان نہیں ہوتے. جبکہ عیسائی حضور کی تصدیق نہیں کر رہا, یہودی موسیٰ کے بعد آگے نہیں آ رہا, وہ نہ عیسیٰ کی تصدیق کر رہا ہے نہ محمد مصطفیٰ کی تصدیق کر رہا ہے.